لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، سنتے رہی، کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گیا، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہے طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے۔ یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی۔ آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کریں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو۔ نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولییا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلہ دینا، میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح۔ بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ، علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا۔ تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے۔ صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا۔ میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے۔ جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پہ ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا، اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے۔ پیسے کے پجاری مت بنو،
لذتوں کے پجاری مت بنو، پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی